قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ قد خلت گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، فسیرو پس چلو پھرو، سیر کرو، گھومو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اللہ جل شانہ انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آتا ہے، تعویل خاص میں ہم اس کو غزوہ احد کے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو جنرل اس کا تعویل عام میں بنتا ہے، ایک عمومی بات ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو واقعات تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جو حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں، جو کوئی پریشانیاں، آزمائشیں، پرابلمز تم فیس کر رہے ہو، چیلنجز تم فیس کر رہے ہو، یہ صرف تمہارے نہیں ہیں، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے کہ میں کہوں یار اس سے پہلے یا ایسا تو کسی کے اوپر آیا ہی نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی واقعات ہیں ہمارے ساتھ، جو بھی کوئی ایک ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، ہم اکیلے نہیں ہوتے ہیں اس میں۔ ویسے واقعات اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں نہیں تو دسیوں بیسوں لوگوں کے ساتھ ضرور پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جو بھی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ کبھی جاب کی وجہ سے، کبھی پیسوں کی وجہ سے، کبھی کسی چیز کی کمی کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جس پرابلم کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میں تنگ ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے اوپر آزمائش ہے، مجھے سزا مل رہی ہے، کچھ بھی ہے، وہ میں اکیلا نہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، یہ واقعات، یہ چیزیں آپ سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ہم سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو، فانظروا دیکھو، اور کیا دیکھو؟ جا کے سینریز دیکھو، سیلفیز لو، پکچرز لو، ویڈیوز بناؤ؟ نہیں، اللہ جل شانہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ اسی صورت کی جو آخری رکوع ہے، جو آخری 10 آیات ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ تو کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز، کس چیز کا ہم نے دیکھنا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، حق کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پرانی چیزوں کو دیکھو، جا کے دیکھو، عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، جا کے فرعون کی لاش دیکھو، وہ خود کو جو ہے وہ رب کہا کرتا تھا، دیکھو اس کو کہ جھٹلانے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا ہے۔ اور جو اس سے اگلی آیت آتی ہے، اس کے بعد سے دوبارہ غزوہ احد کا جو ٹاپک ہے وہ دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، لیکن یہ آیت جو ہے یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور بہت یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپ، جس کے اپنے اندر بہت ساری اللہ نے جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ سبق سمو دیے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، فرق کر دینے والی چیز ہے، للناس لوگوں کے لیے، یہ ایک بیان ہے۔ بیان کے مختلف معنی ہیں، تنبیہ بھی ہو سکتے ہیں، نصیحت بھی ہو سکتے ہیں، جو فرق کر دیتی ہے دو چیزوں کے درمیان میں، بین، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جنرلی اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو پہلے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے للناس۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح ہے، اور تقوی والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو جب یہ شروع ہوا تو کس سے شروع ہوا؟ للناس، عام لوگوں سے، اور اینڈ کس پہ ہوا؟ متقین پہ۔ یعنی اگر ہم نے عام بندے سے متقی بننا ہے
تو کس کو فالو کرنا پڑے گا؟ ھذا بیان للناس، یہ ایک نصیحت ہے، بیان ہے، تنبیہ ہے، اعلان ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ سب کے لیے، یہ قرآن کس کے لیے؟ سب کے لیے، للناس کے لیے عام ہے یہ۔ جو دل چاہے اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو دل چاہے اس سے تنبیہ حاصل کرنا چاہے، جو دل چاہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ھذا بیان للناس وہدن، اور یہ ہدایت ہے، رستہ ہے، طریقہ ہے، وموعظۃ، اور یہ نصیحت ہے، واعظ ہے۔ واعظ کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جو دل پہ اثر کرے، جو انسان کو کسی چیز سے روک دے، اور جو انسان کو کسی چیز کے کرنے کے لیے ابھارے، اس چیز کو واعظ کہتے ہیں۔ اس کے لیے متقی وغیرہ کچھ بھی شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا، متقی ہونا، مومن ہونا، کوئی بھی نہیں۔ جو بھی اس قرآن سے جڑے گا اس کو واضح تنبیہ مل جائے گی، واضح رستہ نظر آ جائے گا، واضح نشانیاں اس کو مل جائیں گی۔ اور سب سے جو خوبصورت بات مفسرین نے فرمائی کہ جب انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو ایک عام انسان ہوتا ہے۔ ھذا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے ہے، یہ وہ ایک عام بندہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہدن اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے، اور وموعظۃ، اور اس سے نصیحت اخذ کرتا ہے، اس کا واعظ سنتا ہے، اس سے موٹیویشن گین کرتا ہے، اس سے ڈر اور اس سے امید، اور اس سے جو ہمیں ایک یعنی لالچ کہہ سکتے ہیں ہم، لالچ نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک موٹیویشن جو ہمیں ملتی ہے جنت کی، جب وہ لیتا ہے تو یہ قرآن اس کو بندے سے ٹرانسفارم کر کے متقین میں کنورٹ کر دیتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ولا، اور نہیں، اور مت، تہینو، بزدلی دکھاؤ یا کمزور پڑو یا سست پڑو، وہن کے شکار مت ہو، ولا، اور نہ ہی تحزنو، غم کھاؤ، وانتم، اور تم ہی الاعلون، سب سے غالب رہو گے، سب سے اعلیٰ رہو گے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے۔ غزوہ احد کی دوبارہ سے ڈائریکٹ جو آیات ہیں وہ آنی سٹارٹ ہو گئی، جیسے کہ ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور پھر درمیان میں کچھ آیات اللہ نے وہ پریزنٹ کیں، اللہ لے کے آئے، اور ہم وقتاً فوقتاً اس کا غزوہ احد، ان آیات کا کیا لنک بنتا ہے غزوہ احد کے ساتھ، اس کو بھی ڈسکس کرتے رہے، اور اب پھر سے ڈائریکٹ آ گیا غزوہ احد کا بیان۔ ایک اور چیز جو اگر آپ نوٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ پہلے جو آیات آئیں وہ جنگ سے پہلے کی تھی، کہ آپ جس وقت اپنے خیمے سے نکلے اور آپ جگہوں پہ مقرر کر رہے تھے، اور پھر جنگ کے حالات آئے، اور پھر درمیان میں یہ ایک چھوٹا سا پیچ آیا جو بظاہر علیحدہ لگ رہا تھا غزوہ احد کے ساتھ، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ دیکھتے گئے کہ کس طریقے سے یہ والی آیات غزوہ احد سے یا ان سچویشن سے ریلیونٹ ہے۔ اور اب پھر، اور اگر اب یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب یہاں پہ جنگ کے بعد کے مناظر پیش کیے گئے، اس لیے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی۔ تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ فوراً جب یہ ختم ہو گئی، غزوہ احد ہو گیا، اور اس کے بعد کی یہ آیت ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں انسانی نفسیات کے حوالے سے، انسانی سائیکالوجی کے حوالے سے، تسلی کے حوالے سے، اللہ کی پریڈکشنز کے حوالے سے، یعنی جو پیشن گوئیوں کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ۔ ولا تہینو، اور وہن کے شکار مت ہو، وہن کے شکار مت ہو۔ وہن سے مراد ایک کمزوری ہے، جس طرح اس کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں۔ یعنی وہن تب کہتا ہے جب کوئی چیز اندر سے کمزور ہو جائے۔ دیکھیں ہماری ایک ہڈی ہے، جس طرح ایک ہڈی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب یہ ہڈی کمزور پڑ جائے، یعنی اندر سے جس طرح بظاہر تو یہ لگ رہی ہے اسٹرانگ، لیکن اندر سے کمزور ہو گئی ہے، یعنی
اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی ہے، وہن اس کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک وہ ناکامی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، انسان اندر سے نا بزدل ہو جاتا ہے، انسان کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، اندر سے ہار جاتا ہے۔ اس کیفیت کو یہاں پہ ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَهِنُوا، اور بالکل بھی کمزور مت پڑھو، بالکل بھی دل چھوٹا مت کرو، بالکل بھی دل مت ہارو۔ اور دل ہارنے کی وجوہات تھیں کہ مسلمانوں کو پے در پہ جو ہے نا وہ غم کے یا مصیبت کے سامنے کرنے پڑے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو تقریباً بس آخری دن ہی پتہ چلا جی کہ ہم نے جنگ پہ جانا ہے۔ ہم نے اس کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے غزوہ احد کا پس منظر، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے مکہ سے اطلاع آئی، عباس رضی اللہ عنہ کا غلام آیا، 3-4 دن اس میں گزر گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کے چیک کرو، 2-3 دن اس میں گزر گئے، اور دشمن کی فوج پہنچ گئی بالکل قریب، اور پھر جمعے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس طریقے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک دم ہمیں پتہ چلے کہ یار ہم ایک دشمن ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، 3000 کی فوج ہے اور سو آن، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک شوق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان گئے، 1000 کی نفری جب گئی تو ان میں سے 300 مطلب جنگ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے 300 جو ہیں آپ کا یعنی 1/3 آپ کی آرمی آپ کو چھوڑ کے واپس آ گئی۔ منافقین کا جو رویہ تھا وہاں پہ ظاہر ہے، اب اس میں سے خاص طور پہ جو 2 قبیلے تھے ان کا تو بالکل وہ متزلزل ہو گئے تھے، جس کا ہم نے پڑھا بھی تھا قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے، تو وہ بالکل متزلزل ہو گئے کہ نہیں یار یہ تو مسئلہ ہے، کس طریقے سے کریں، ہم بھی واپس جاتے ہیں۔ تو وہ ایک اور شوق مسلمانوں کو، اور پھر تیسرا شوق کہ جب مسلمانوں کو شکست، ایک طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، بہت بڑا شوق، عزیز و اقارب شہید ہو رہے ہیں، یہ شوق، مسلمان جنگ ہار گئے ہیں اور جو کفار ہے وہ فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، یہ شوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے تر بتر چہرے کو دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کو دیکھنا، یہ شوق کے اوپر شوقس لگ رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا، اندر سے تم نے کمزور نہیں پڑنا۔ اور تعویل عام میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، فیلیورز بھی آتے ہیں، ناکامیاں بھی آتی ہیں، ہر چیز آتی ہے، آپ نے اندر سے نہیں ہارنا۔ جب بندہ اندر سے ہار جاتا ہے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے دل مضبوط رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اٹیمپٹ میں نہیں ہوا اگلی اٹیمپٹ میں ہوگا، یہ اٹیمپٹ میں نہیں ہوا اگلی، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم اندر سے نہیں ہارتے۔ جب ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں بے شک 10 دفعہ ہم ہاریں، 10 دفعہ فیلیورز ہو، ہم نیکسٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ایک ہم اندر سے جب ہار جاتے ہیں، پھر باہر سے بے شک ہم جتنی مرضی محنت کوشش کر لیں لیکن شاید ہم کبھی نہ جیت سکیں کیونکہ اندر سے ہار چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں تسلی دے رہے، وَلَا تَهِنُوا، دل چھوٹا مت کرو۔ اور اس کا ایک اور امپیکٹ ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت موجود ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود شکست ہو گئی یا مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، کیسے؟ ایک اور شوق۔ اور یہ ہمارے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، دینی لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے۔ میں تو روز دعا کرتا ہوں، میں تو روز نوافل پڑھتا ہوں، میں تو روز صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہوں، میں تو کسی کا برا نہیں کرتا، پھر میرے ساتھ کیوں ہوا؟ یاد رکھیں، غزوہ احد صرف ایک غزوہ نہیں تھا، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں تھیں اور بہت بڑا اس کے پیچھے حکمت تھی۔ یہ اللہ کے جو پلانز ہیں اس کا ایک پلان تھا، اس میں اللہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو خاص طور پہ بہت سے سبق دینے تھے۔ اس کے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ آیات اور بہت امپورٹنٹ غزوہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر تو ہمیں فتح ہوئی، کیا ہے جی، اللہ جب ہمارے ساتھ ہوگا ہم سب سے غالب ہیں، سمپل، یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے۔
اور اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ ہمارے ساتھ ہوئے، تو کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس میں اتنے سبق موجود نہیں ہے غزوہ بدر میں۔ غزوہ احد کے اندر جس اینگل سے ہم دیکھیں گے ہمیں سبق ملے گا۔ غزوہ احد کے اندر جو 300 بندے چھوڑ کے گئے تھے، ان کو کسی کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، نہ ہی کوئی ٹیسٹ لینے کی ضرورت پڑی تھی۔ اللہ نے فوراً مسلمانوں کے اپنے اندر سے جو منافقین تھے ان کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ اسلام کے ساتھ سچے نہیں ہیں، مسلمانوں ان کے اوپر ریلائی نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے کر دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا۔ اللہ نے یہ مسلمانوں کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے دنیا میں ایک انسان کے طور پہ اور دنیا میں اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، ان کو اسی طرح تکلیفیں ہوتی ہیں، اسی طرح پریشانیاں ہوتی ہیں جس طرح عام لوگوں کو ہوتی ہیں، اور تمہیں بھی ہو سکتی۔ تو پھر اللہ نے ایک انسانوں کی اور صحابہ کی ایک سائیکی پیدا کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ تمہیں جو ہے وہ فتح ہی فتح ملے گی، جو مرضیہ کرتے رہو تمہارے لیے فتح ہی ہے، یہ بھی ایک ہے۔ تو اس کی ملٹیپل جو تھی وہ ریزنز تھی، اور مختلف آیات ہم پڑھتے جائیں گے، مختلف ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اس میں کفار کو ایک جسے کہتے ہیں نا جھوٹی تسلی ملی کہ یہ یار ہم کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے بھی جو کوئی جو ہم سے جن سے کرتے ہیں، جن بتوں سے ہم مانگتے ہیں، وہ بھی مدد کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے اور ہم جیت جائیں گے۔ یہ بھی ایک فالس، ایک جھوٹی ان کو ایک تسلی ملی۔ واقعتاً کفار کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی تھی؟ کفار کو فتح نہیں ملی تھی۔ کفار جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ کفار نے جو اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، اتنا زیادہ پیسہ لگایا تھا، اس کے اگینسٹ وہ کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ مسلمانوں سے کیا لے کے گئے؟ مال غنیمت میں کیا لے کے گئے؟ یعنی ہم اگر کہیں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی سمجھ آتی ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ مشرکین مکہ کو، قریش کو فتح ہو گئی، کسی بھی لحاظ سے آپ کسی بھی پیمانے پہ دیکھ لیں تو مشرکین کو بالکل فتح نہیں ملی۔ لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، مسلمان اندر سے ڈر گئے یا ٹوٹ گئے یا کچھ بھی ہوا، تو اللہ اب ان کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا، غم مت کرو، اندر سے کمزور نہیں پڑنا، اور وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، پریشان مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے، اب بھی ہو اور آگے بھی رہو۔